اور یاد رکھیں مالدار ہونا یہ برا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے کہ آپ کا مال، آپ کا پیسہ آپ کے لیے شریعت پر چلنے میں معاون بنے، ایسا مال تو چاہیے، ایسا مال تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ اس مال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، آپ نبی کے سنتوں کو پامال کرتے ہیں، آپ شریعت پر نہیں چلتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مال نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ اگر آپ دل سے مال سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ عیب ہے، یہ برا ہے۔ اور یاد رکھیں مال کی محبت جو ہے نا انسان کو بہت نقصان دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ دل سے اس مال سے محبت کرتے ہیں، آپ اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کے سنتوں کو پامال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مال آپ کے لیے وبال بنے گا۔ یا تو آپ خود شہوات کے ذریعے اس مال کو برباد کر دو گے، یا آپ کو اولاد ایسی ملے گی کہ وہ آپ کے مال کو برباد کرے گی، یا پھر اینٹ گھارے میں وہ مال لگ جاتا ہے، محلات بنتے ہیں، انسان کروڑوں روپے اینٹ گھارے میں لگاتا ہے لیکن اس کو پتہ تک نہیں چلتا، یا پھر ایسا ظالم حکمران اس پر مسلط ہوتا ہے جو اس مال کو اس سے چھین لیتے ہیں، یا پھر ایسی بیماری اس شخص کو لگ جاتی ہے کہ وہ اس مال سے لذت حاصل نہیں کر پاتا، یا پھر ایسی جگہ اس کا مال لگ جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں کروڑوں کے حساب سے پیسے لگا لیا اور پیسے ڈوب گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کروڑ پتیوں کے کروڑوں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مال سے محبت بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں مال اکیلا نہیں آتا، مال ساتھ میں وبال کو بھی لاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ایسا مال مانگے جو وبال سے پاک ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے لیکن ان کے اولاد نافرمان بن جاتے ہیں، بیوی ان کی نافرمان بن جاتی ہے اور ان کے گھروں سے بیماریاں جاتی ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ایسا مال مانگنا چاہیے جو وبال سے پاک ہو، جو سکون کا ذریعہ اور شریعت پر چلنے میں معاون بنے۔ ایسا مال ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں مال سے محبت نہ ہو، مال سے محبت نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے نا تو خوب خرچ کریں اللہ کے راستے میں، غریبوں پر خرچ کریں، فقراء پر خرچ کریں، مساکین پر خرچ کریں، دینی مدارس پر خرچ کریں، دینی مراکز پر خرچ کریں، تبلیغی مراکز پر خرچ کریں۔ اور یاد رکھیں مال سے محبت نہ رکھیں، مال کی محبت وہ وبال کو ساتھ لے آئے گی۔ اور یاد رکھیں